4237 مردوں نے خودکشی کی ہے انڈیا میں، شادی کے ایشوز کی وجہ سے، قانون کے ایشو کی وجہ سے، ان کے کیسز کے ایشو کی وجہ سے۔ ہر 9 منٹ بعد انڈیا میں مرد خودکشی کر رہا ہے، اس وجہ سے کہ ان کے اوپر، ان کی عورتوں نے ان کے اوپر جعلی یا صحیح کیس کیے ہیں۔ کیا ڈیورس بزنس بن چکا ہے انڈیا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ہستیوں کو تب تک نہ بہایا جائے جب تک کہ مجھے انصاف نہ مل جائے۔ اتنے ثبوت ہونے کے باوجود بھی اگر عدالت مجھے انصاف نہ دے پائی تو عدالت کے سامنے جو گٹر ہے اس میں میری ہستیوں کو بہا دینا۔ یہ آخری الفاظ تھے، آخری پیغام تھا اتل سبھاش کا ان کے ویڈیو پیغام میں، جو اس نے سوسائڈ سے پہلے 90 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کی اور انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر دی۔ یہ کہانی اتل سبھاش کی ہے، جس کی 2019 میں شادی ہوتی ہے نکتا سنگھانیا نام کی عورت سے، اور 2024 میں 8 دسمبر کو اپنی جان خودکشی کے ذریعے لے لیتے ہیں اور اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتے ہیں۔ جی ہاں، بات یہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ سن 2019 میں ان کی شادی ہوتی ہے نکتا سنگھانیا کے ساتھ، اور 2 سال بعد ان کے گھر بیٹا ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ اتل سبھاش جو ہے یہ پیشے سے جو ہے یہ AI انجینئر ہوتا ہے اور بڑی اچھی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، اور ان کے گھر بیٹا جب ہوتا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میری بیوی اتنی کیئرنگ نہیں ہوتی، گھر کا خیال نہیں رکھتی، میرے بچے کا خیال نہیں رکھتی، کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں اچھا کرتی تھی، تو میں نے گھر میں میڈ رکھ لی۔ تو خیر، میڈ رکھنے کے باوجود یہ دونوں میاں بیوی ملازمت کرتے تھے۔ یہ اتل AI انجینئر تھا پیشے کے لحاظ سے، اور اس کی بیوی نوکری کرتی تھی، لیکن اس کی بیوی کو بھی ایک کمپنی سے نکال دیا ڈسپلن کی خلاف ورزی کے مطابق۔ اور اس کے باوجود جو ہے اتل سبھاش نے ہمت نہیں ہاری، کسی اور کمپنی میں اس کو جاب کروائی، اور اس کے باوجود اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ آخرکار وہ اپنی بیوی جو ہے اتل سبھاش کو کہتی ہے کہ مجھے 9 لاکھ روپیہ چاہیے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ اتل سبھاش دے دیتا ہے۔ تو دراصل وہ بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو یہ پیسے نکلوا کے دے رہی ہوتی ہے۔ اب جو مسئلہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ پھر 50 لاکھ ڈیمانڈ کرتی ہے اتل سبھاش سے کہ مجھے 50 لاکھ روپیہ دیں، میں جو ہے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے کاروبار کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی، ہمارا کام اچھا چل رہا ہے، تو میں اول تو اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، لیکن اگر ہوں بھی تو میں کیوں دوں اتنے پیسے، ہماری اچھی لائف جا رہی ہے، ہم اچھا نوکری کر رہے ہیں، ہم ہنسی خوشی جی رہے ہیں۔ تو وہ اس طرح کرتی کرتی 1 کروڑ پر چلی جاتی، نہیں پہلے 50 لاکھ مانگتی، پھر وہ 1 کروڑ پہ چلی جاتی کہ مجھے 1 کروڑ روپیہ چاہیے، تو پھر جو ہے میرا مسئلہ حل ہوگا۔ تو وہ اس چیز پر بالکل انکار کر دیتا ہے کہ میں نے یہ آپ کو 1 کروڑ روپیہ نہیں دینا۔ تو یہی وقت ہوتا ہے کہ جب اتل کی زندگی میں جو ہے نا کرائسس جو ہے وہ جنم مزید لیتے ہیں، اور اس کی ایک زندگی جو ہے وہ جس طرح پاکستان کا ایک عدلیہ کا نظام ہے جس میں انسان اگر پھنس جائے تو وہ پھنسا رہتا ہے، تو اسی طرح کا ملتا جلتا ہے ہی انڈیا میں۔ تو یہ وقت تھا جب اتل کے اوپر کیسوں کا جو انبار لگنا تھا، جھوٹے کیسوں کا، اور اس کی بیوی جو ہے وہ بنگلور چھوڑ کر جو جونپور چلی جاتی ہے۔ اگر جونپور کو ہم انڈیا کے نقشے پہ دیکھیں تو یہ تقریباً کوئی 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر ہے۔ تو خیر، ان کا وہ وہاں جا کر ان کے اوپر کیس کر دیتی ہے، اور 1 کیس نہیں کرتی، 2 نہیں کرتی، وہ پورے 9 جھوٹے کیس کر دیتی ہے اتل سبھاش پر، اور وہاں جا کر اس کی ڈیمانڈ 1 کروڑ سے 3 کروڑ پہ ہو جاتی ہے۔ جبکہ جب اتنے کیس ہو جاتے ہیں اتل سبھاش مان جاتا ہے کہ میں آپ کو 1 کروڑ دے دیتا ہوں، لیکن وہ اس کے دل میں لالچ تھا، وہ 1 کروڑ سے ڈیمانڈ کو 3 کروڑ پہ لے جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے دن بدن جو اتل کے ساتھ زندگی میں اس کے پیش آ رہا ہوتا ہے کہ اس کو ہر مہینے، جیسے عدالت کا ایک نظام ہے جیسے پاکستان میں ہے کہ اگر کوئی سول کورٹ یا سیشن کورٹ یا عدالت میں جس طرح کیس چلتا ہے اس کا مہینے بعد ڈیٹ پڑتی ہے، 1.25 مہینے بعد پڑتی ہے، یا 15 دن بعد پڑتی ہے، اسی طرح وہاں پر ہے۔ تو وہ ایک ملازمت کرتا تھا ایک کمپنی میں، تو 1 مہینے بعد اس کو بنگلور سے جونپور جانا، تاریخ لے کے آنا، وہاں پر پیشی پر پہنچنا، یہ بڑا اس کے لیے مسئلہ بن رہا تھا۔ تو خیر، اس نے 1 کروڑ دینے پر وہ رضامند ہو گیا، لیکن اس عورت میں لالچ تھا، وہ 1 کروڑ سے 3 کروڑ پر بات لے، اور ان کی سیٹلمنٹ جو ہے وہ نہ ہو پائی۔ اب اتل عدالت میں آنا جانا اس کا لگا رہتا تھا، اور ایک دن جو بڑی پریشانی، اور جہاں سے اس کا یہ ایک طریقہ شروع ہوا، اور جہاں سے اس کا ایک یہ اس کو سوچ آنی شروع ہوئی، اور جس کا منطقی انجام یہ ہوا کہ اس نے اپنی جان لے لی، وہ اس دن تھا جب وہ عدالت میں جاتا ہے، اور عدالت میں جج صاحبہ جو ہے وہ اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے،
اور جب وہ کمرے میں جاتا ہے، جج صاحبہ اس کو اپنے کمرے میں بلا لیتی ہے. جج صاحبہ کا نام ریتا کوشک ہے. وہ جب اس کو اپنے کمرے میں بلاتی ہے تو سب سے اس کے پھر وہاں پہ پھر جو ہے اس کے رنگ اڑ جاتا ہے یہ دیکھ کے کہ اس کی بیوی اور وہ جج صاحبہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ہنسی ماحول میں ایزی ہو کے گپ شپ کر رہی ہوتی. اور پھر وہ جج اس کو کہتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو 3 کروڑ روپے دے کیوں نہیں دیتی اور اپنا ایک کیس ختم کیوں نہیں کروا لیتے, آپ سیٹلمنٹ کیوں نہیں کر لیتے. اس نے کہا کہ میں 1 کروڑ دینے پر راضی ہوں. اس نے کہا نہیں, وہ 3 کروڑ دو اس کو, تو پھر آپ کا جو ہے میں سیٹلمنٹ کروں گی یا کیس ختم کروں گی. تو وہ کہتا ہے میرے سے تو اس طرح کا نہیں ہوگا معاملہ, اس سے اچھا ہے کہ 3 کروڑ دینے سے اچھا ہے کہ مجھے جس طرح اس عورت نے ذلیل کر دیا میں خودکشی کر لوں. تو پھر جو ہے اس ایک اور جو چیز جس کے اوپر جو پریشر مزید جس کا وہ اور اپنے اوپر لے لیتا ہے اتل سبھاش, جب اس کی بیوی کہتی ہے کہ اچھی بات ہے تم خودکشی کر لو, خودکشی کرتے کیوں نہیں. تو پھر اتل سبھاش کہتا ہے کہ اگر میں نے خودکشی کر لی تو تمہارا اے ٹی ایم بند ہو جائے گا. اور یہ بات اے ٹی ایم والی وہ کیوں کرتا ہے, کیونکہ ایلیمنی لا کے مطابق اس کو پر منتھ 40,000 روپیہ جو نان نفقہ ہوتا ہے بیوی کا, وہ اس کو آرڈر ہوا ہوتا ہے ایلیمنی جو ہوتی ہے ہر مہینے دینے کی. وہ اتل سبھاش پہلے سے ہی 40,000 روپیہ ہر منتھ جو ہے وہ نکتا سنگھانیہ کو دے رہا ہوتا ہے. تو وہ اس مد میں کہتا ہے کہ تمہارا اے ٹی ایم بند ہو جانا ہے. تو وہ ہنس کے کہتی ہے کوئی بات نہیں, تم مرو گے تو کیا ہوا, میں تمہارے پیرنٹ سے لے لوں گی, اے ٹی ایم تو نہیں بند ہونا. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں, بلکہ چھوٹی یہ کافی بڑی بڑی باتیں تھیں جو اس کے دل کو چیر کر گزرتی رہی اور وہ مزید ڈپریشن میں جاتا رہا. خیر یہ باتیں سن کر وہ نکل آیا اور کوئی سیٹلمنٹ نہیں ہوئی. اور پھر اس کو جج صاحبہ جو ہے اس کے اپنے الزام کے مطابق جو اتل نے اپنی ویڈیو میں لگایا اس جج پہ, کہ اس کی جج اس کو کہتی ہے تو مجھے 5 لاکھ دے دو, میں تمہارا کیس ختم کروا دیتی ہوں. لیکن اس کو تو پتا تھا کہ یہ 5 لاکھ دے کے تو یہ میرا پیسے مر جانے ہیں, انہوں نے اتنی جلدی کام ختم نہیں کروانا کہ جج صاحبہ جو اپنے چکروں میں. تو خیر وہ پھر چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگلی ایک اور تاریخ کو پھر آتا ہے, پھر یہ جب پیک پر چل جاتا ہے اس کا ڈپریشن کا فیز, اور جہاں جا کے جو چیز اس کو ٹریگر کرتی ہے سوسائڈ کے لیے, وہ یہ وقت تھا کہ جب اس کی بیوی کی والدہ نکتا سنگھانیہ کی والدہ اس کو عدالت میں دیکھتی اور کہتی ہے اوے تم نے ابھی تک خودکشی نہیں کی, تمہیں تو مر جانا چاہیے تھا, تم کہہ رہے تھے میں خودکشی کر لوں گا. تو یہ وہ وقت تھا کہ جب جا کر اتل سبھاش نے خودکشی کرنے کا فیصلہ کیا. اور 8 دسمبر کو اتل سبھاش جو ہے ان سب چیزوں سے تنگ آ کر پہلے ایک 90 منٹ کا ویڈیو تیار کرتا ہے, پھر تقریباً 24 سے 25 پیج کا جو ہے وہ ایک نوٹ لکھ کے دے کے جاتا ہے جس کے اوپر ثبوت ہوتے ہیں, اس کے عدالتی کوئی ثبوت ہوتے ہیں, کوئی اس نے جو ان کے اوپر جو الزام لگائے ہیں اور جو اسے بتایا گیا, جو دیا گیا, جو عدالت کو دیتا تھا, جس کی بنا پر اس نے آخر میں یہ الفاظ کہیں کہ میری استھیوں کو تب تک مت بہانا جب تک مجھے انصاف نہ ملے, اور اگر اتنے ثبوت ہونے کے باوجود مجھے انصاف نہ ملے تو عدالت کے سامنے والے گٹر میں میری استھیاں بہا دیں. اور یہ صرف ایک اتل سبھاش کی کہانی نہیں ہے. انڈیا میں سن 2022 میں 4,237 شادی شدہ جو مرد تھے انہوں نے خودکشی کی تھی اپنے اسی میرج ایشوز کی وجہ سے. انڈیا میں ہر 9 منٹ بعد جو ہے ایک مرد جو ہے وہ اپنی خودکشی کر رہا ہے میرج ایشوز کی وجہ سے. میرج جو وہاں پر سیکشن 498A جو جس کے اندر کافی سیکیور ہیں, وہاں پر عورتیں ان کو کافی جو ہے وہ ہیلپ ملتی ہے کیس کے اندر سیکشن 498A میں, اس وجہ سے تقریباً ہر 9 منٹ بعد انڈیا میں جو ہے وہ ایک مرد جو ہے وہ خودکشی کر رہا ہے. اب اس کے اوپر میں اپنا ایک تجزیہ کیا دوں, مجھے تو اس چیز نے بڑا ڈسٹرب کر دیا جب سے یہ میں نے ایک کیس سنا ہے, دیکھا ہے, اور یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا. یہ اتل سبھاش کا کیس اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا, اپنا سنا, اس کو نہیں, آپ لوگ اس سے پورے باخبر ہو, اور آپ لوگوں نے فیس بک سوشل میڈیا کی مختلف ایپ پر اس چیز کو آپ نے کئی تصویر کو دیکھا ہوگا کہ جہاں پر ایک بندہ ہیڈ فون لگا کر بیٹھا ہے اور ویڈیو ایک پیغام اپنا ریکارڈ کروا رہا ہے. مرنے سے پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس میں اس نے ایلون مسک اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ٹیگ کر کے مینشن کر کے ان سے ایک انصاف کی ریکویسٹ کی ہے. لیکن وہ خیر انفارچونیٹلی ان تک پتہ نہیں پہنچنا ہے یا نہیں پہنچنا, اس کی تو زندگی کا خاتمہ ہو گیا. لیکن مزید اب انڈیا میں اور پاکستان میں اس چیز سے بچا کیسے جا سکتا ہے, یہ اب ان کی جوڈیشری کے نظام کا جو ہے بہت بڑا امتحان ہے.